یہاں آواز ڈبل آ رہی ہے، اگر آپ کو درست آواز آ رہی ہے اور میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے تو یہ آخری ایک دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ کے میں کہتا ہوں کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ تو اپنے محبوب کی منشا کو بھی سمجھتا ہے۔ حکم تو بڑی دور کی بات ہے، حکم تو جان بات ہے، حکم پہ منشا بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے، محبوب چاہتا کیا ہے۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے تھے تو ایک مکان بن رہا تھا جو طرز تعبیر حضور کو پسند نہیں تھی۔ روک کے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ کچھ نہیں کہا، گزر گئے۔ کسی نے جا کے اس صحابی کو بتایا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، شاید پسند نہیں آیا ہے۔ اس نے کہا اچھا، کہا ہاں، کہا چہرے پہ کوئی خوشی کے آثار نہیں تھے۔ اس نے کدال پکڑا اور اس مکان کو زمین بوس کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزر ہوا، دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ رکے اور کہا اس صحابی کو بلاؤ۔ بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، آج مٹی کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، نجی زندگی سے لے کے سیاسی طرز حیات تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ ایک صاحب تھے، بحرین سے آئے غالباً، اور انہوں نے حضور کو سلام عرض کیا۔ آقا نے رخ پھیر دیا، وہ سمجھے کہ شاید التفات نہیں ہوا، اعراض کر لیا، تو وہ جدھر حضور نے رخ پھیرا ادھر سے جا کے سلام کرتے ہیں، تو حضور نے پھر رخ پھیر لیا۔ انہیں اب یقین ہو گیا کہ آقا کریم ناراض ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ناراض کیوں ہے، ناراضگی کی وجہ کیا ہے۔ خیر وہ حضور کی خدمت میں تو عرض نہ کر سکے، صحابہ سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ حضور مجھ سے ناراض لگ رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا، میں ایک لمبے سفر کے بعد آیا ہوں، تم بتا سکتے ہو کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تم نے کہا ہاں، یہ جو تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے یہ سبب ہو سکتا ہے۔ حضور اس کو آتش دوزخ کا انگارہ کہہ چکے ہیں اور فرمایا کہ یہ میری امت کے مردوں کے لیے جائز ہے۔ ریشم، سونا اور چاندی، چاندی کی ایک انگوٹھی 4.5 ماشے کے وزن سے چاہے جتنی مرضی کم ہو، ایک رتی برابر بھی کم ہو، آدھی رتی بھی کم ہو، تو وہ ایک جائز ہے، اور تو نے سونے کی پہن رکھی ہے تو حضور منع کر چکے ہیں، تو شاید ناراضگی کی وجہ یہ، ہمیں تو یہی لگتا ہے۔ وہ آگے بڑھے اور انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں، یہ رہی۔ تو آقا کریم نے انگوٹھی پکڑی اور یوں پھینک دی۔ ناراضگی کی وجہ بھی یہی تھی۔ بیٹھ گیا، مجلس ہوتی رہی۔ جب تقریب اختتام کو پہنچی، لوگ واپس پلٹنے لگے تو وہ بھی جانے لگے، تو کسی نے توجہ دلائی میاں وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو واقعہ نہیں پہن سکتے لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے۔ تو اس صحابی نے جو جواب دیا وہ سنیے اور میری گفتگو اختتام کو پہنچی، اور دل کے کانوں سے سنیے۔ کہا کہ وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تو اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ پڑی رہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، لال ہے، بکھراج ہے، موتی ہے، پڑا رہے، نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا۔ میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں، کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا ہو، کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے، کوئی ایسا انداز تکلم تو نہیں اٹھائے پھر رہے، کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھائے پھر رہے، کوئی ایسی عادت اور کوئی طرز زیست تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے پھینک دیا ہے۔ میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، تمہیں بتانا پڑے صاحب مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے نہ کسی کو بتانے کی ضرورت، تمہارا طرز زندگی ایسا ہو، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ
वबारिक वसल्लम। अल्लाह उठे हुए हाथ कभी भी खाली ना मोड़ना, फैली हुई झोलियाँ रहमतों से भर देना, वक्त की बहारें नसीब फरमा, मुकद्दर की ख़ज़ाएँ रुख़सत कर देना। जिए तो तेरे लिए, मरें तो तेरे दीन के लिए, और ज़िंदगी की आखिरी हिचकी तक तेरे रसूल के वफ़ादार हैं। हर इल्लत से, हर किल्लत से, हर ज़िल्लत से रिहाई अता कर, अपने पाक नबी के दर की गदाई अता कर। नफ्स और शैतान के मकर व फ़रेब से, दजल व तलबीसात से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जितने लोग यहाँ हॉल में हैं, बाहर हैं, गलियों में हैं, सड़कों पे हैं, अल्लाह सबका आना कबूल फरमा और सबके सीने हुजूर की मोहब्बत से माला माल फरमा। अल्लाह हमें हुजूर की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमा। उसवाए रसूल हमारी ज़िंदगी का नूर बना दे। ऐ अल्लाह, इन अहबाब की जो आरज़ुएँ, तमन्नाएँ, दिलों में मचलती हुई आरज़ुएँ और दुआएँ हैं, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, इतने लोगों की तड़पती आमीन के साथ तेरे हुजूर मुल्तजी हैं, मेरे वतन की खैर फरमा, मेरे मुल्क को अमन व अमान का नूर दे दे। अल्लाह, मेरे मुल्क को मईशत का जमाल, मुआशरत का हुस्न और साले अक़दार का नूर अता फरमा। हर शोबे में नेक, अहल, दयानतदार और जुर्रतमंद क़यादत अता कर दे। ऐ अल्लाह, तू करीम है, पूरे आलम इस्लाम को यगानगत के जाले दे। अल्लाह, अहले गज़ा की मदद फरमा। इस आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर तेरे अलावा उनका कोई आसरा नहीं रहा। अल्लाह, उनके हौसले न टूटने देना। अक्सा के दरवाज़ों पर इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे, अल्लाह उनकी मदद फरमा, उनकी नुसरत व इआनत फरमा। अल्लाह, अपना ख़ास करम पूरी उम्मत का मक़सूम फरमा दे। अल्लाह, इस जगह पे बरकतें नाज़िल फरमा। ये जितने लोग तशरीफ़ फरमा हैं, इनके वापस घरों में पहुँचने से पहले पहले इस इज्तिमा की बरकतें सबके घरों तक पहुँचा दे। अल्लाह, हमारी ज़ुबान को सच और सच्चाई का खुगर बना दे, झूठ से हमें अमली नफ़रत अता फरमा दे और अपना ख़ास करम फजल हमारी ज़िंदगी में उतार दे, रोज़ व शब को मुनव्वर और ताबा कर दे। ऐ अल्लाह, इदारतुल मुस्तफ़ा हल्का लैया के जुमला मुंतज़मीन, अराकीन, दोस्त, अहबाब, सरपरस्त सबको जज़ाए खैर अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अलन नबिय्यिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्तफ़ाई साहब का बयान ख़त्म थी वन तो बाद आवाम अपने घर को वेंदी पई है। असां देख सकते इतना ज़्यादा रश है पिया, काफ़ी दूर दूर तो आवाम आई है साकिब रज़ा साहब का बयान सुन। मेरे शहर में इतना ज़्यादा रश है पिया, मेरे शहर सारे जमान पे मैं ज़िंदगी की पहली मरतबा इतना ज़्यादा रश देखी हुई। असां देख सकते इतना ज़्यादा रश है पिया, असां भी इतने ज़्यादा रश बाहर आ गए से, लेकिन हर आवाम आँधी वधी इतनी ज़्यादा आवाम आई पई साकिब रज़ा साहब का बयान सुनने वास्ते। उम्मीद है तो आपको महफल अच्छी लगी हो सके, अच्छी लगे सारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो वक्त में से एक नई वीडियो ना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।